ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مشہور و معروف حدیث پڑھی گئی ہے کہ جس میں بہت جامع طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام عطا کیا۔ اگر اس پیغام کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر صرف اس ایک ہی حدیث مبارکہ پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر فرمان ہی بے مثال ہے، ان کی ذات بھی بے مثال، ان کی بات بھی بے مثال، ان کی اعلیٰ صفات بھی بے مثال، ان کے اعلیٰ اخلاق بھی بے مثال، ان کی سیرت بھی بے مثال ہے، ان کی صورت بھی بے مثال، ان کا نسب بھی بے مثال، ان کا حسب بھی بے مثال، ان کا خاندان بھی بے مثال، ان کے اصحاب بھی بے مثال، ان کی امت بھی بے مثال، اور ان کے چاہنے والے غلام بھی بے مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا۔ اس حدیث مبارکہ کو اکثر جمعہ کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ادراک نہیں کہ اس میں کہا کیا جاتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس میں نیکی کی اہمیت بتائی جا رہی۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ انسان نیکی جس نیت سے کرے اس کا صلہ ملتا ہے۔ نیکی کی برکت یہ ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے، نیکی اگر کافر بھی کرے تو بھی اس کو صلہ ملتا ہے۔ یہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ کافروں کو نیکی کا صلہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ کافر بھی نیکی کرے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بھی صلہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کو اس کی نیکی کا صلہ صرف دنیا میں ملتا ہے، اور مومن کو نیکی کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، دونوں جگہ۔ بلکہ جو دنیا میں اس کو صلہ مل رہا ہے، مومن کو جو دنیا میں صلہ مل رہا ہے، اس سے بہت زیادہ صلہ اللہ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کافر اگر نیکی کرے تو اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ نیکی کی برکت سے کافر کی عمر بڑھا دی جاتی، اس کو صلہ دنیا میں ملتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ کافر کی نیکی نہیں ہے، لیکن اس کے اچھے اعمال کا صلہ اس کو ملے گا دنیا کے اندر۔ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے بہت ظلم کیا، اللہ نے اس پہ عذاب نازل نہیں کیا، بہت ڈھیل دی اس کو۔ وجہ اس لیے کہ فرعون کی عادت تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس پر عذاب نہیں آیا۔ جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا بند کر دیا تو اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافر اگر اچھا عمل کرے تو چونکہ کافر کا عمل بھی تو عمل ہی ہے، لیکن اس لیے اس کو آخرت میں صلہ نہیں ملتا اور اللہ اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت لذیذ حلوہ بنائے، اس حلوے کے اندر چٹکی بھر زہر ملا دے تو بولیے آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو بلا تمثیل کافر کا عمل اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کفر والے عمل کو جو وہ قبول فرمائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ چونکہ اس نے اچھا عمل کیا اس لیے اللہ اس کو اس کی برکت دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب کافر بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو اس پر سے عذاب ٹلتا رہتا ہے، اگر مومن نیکی کرے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کو عذاب سے کتنا بچایا جائے گا۔ تو نیکی کبھی پرانی، نیکی ہے۔
نیکی نیکی ہے، بلکہ نیکی کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ نیکی اگر ہم جو رات دن محنت کر کے دولت کماتے ہیں، صرف اسی لیے کماتے، میں کہتا ہوں 90% لوگ جو دولت کماتے ہیں، رات دن دوڑ دھوپ کر کے دولت جماتے ہیں، خود چپل نہیں خریدتے، پھٹی ہوئی چپل پہ گزارا کرتے ہیں، خود کپڑے جلدی نہیں سلاتے، جونے پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک ہی لالچ ہے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے، میرے بچے سکون سے رہے، دولت جمع کر رہا ہوں، میرے بچوں کی زندگی عیش اور آرام میں گزرے۔ میں کہتا ہوں بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، انسان بچوں کے آرام کی فکر کرتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں دولت جتنی بھی جمع کر لو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بچے سکون سے رہیں، لیکن اگر آپ نیکی کرو گے تو نیکی کی برکت آپ کی اولاد کو ملتی رہے، بلکہ اگر 10 پشتیں بھی گزر جاتی ہے تو نیکی کی برکت مل کے رہتی ہے۔ 10 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی، 11 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے، 17 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ولی پیدا ہوتے ہیں تو خاندان سادات میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک ان کے تقوی کی برکت ان کی اولاد کو مل رہی، یہ نیکی کی برکت۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دونوں ایک شہر میں پہنچے تو وہاں دیوار گر رہی تھی، اور گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کے تعمیر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پیسہ نہیں لیا، اجرت نہیں لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اجرت نہیں لی ان سے، حالانکہ یہ شہر والے تو جفاکار ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حقیقی باپ نیک نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اوپر 10 پشتوں میں جو باپ آتا تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کی برکت ان یتیم بچوں کو ملی۔ اس لیے نیکی چھوڑو مت۔ اگر اپنے خاندان کو، خود کو، اپنی اولاد کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو، مطمئن دیکھنا چاہتے ہو، ان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، ان کو بلاؤں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، نیکی مت چھوڑو، بلکہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی چھوڑنا مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، نجات کا سامان بن جائے۔ کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی، مثال کے طور پر ایک شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، ایک بار درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں دیکھا، وہ کروٹیں لے رہا ہے، جنت میں کروٹ بدل رہا ہے۔ یہ جو کروٹ بدلنا کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مستی، مستیاں لوٹنا۔ بستر پہ کروٹیں آدمی مستی میں بدلتا ہے، یعنی وہ جنت میں اتنا مست تھا کہ وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ بہاریں۔ یہ دعا کا اسلوب یہی ہے کہ آدمی کروٹیں اس وقت بدلتا ہے جب وہ مستی میں ہوتا ہے۔ تو جنت میں مستیاں لے رہا تھا، اور جنت میں مستیاں نہیں ہوگی تو پھر مستیاں ہوگی کہاں؟ اس لیے کہ یار کا دیدار ہی جنت میں ہونا ہے، اور جہاں یار ہوتا ہے تو پھر وہاں مستیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آنکھیں مست مست ہوگی تو مستیاں بھی تو ہوگی۔ جب پیمانے چھلکتے ہیں اور جام پیے جاتے ہیں تو آدمی پر مستی کا خمار چڑھتا ہے۔ تو جب ہاتھوں کے جاموں میں اتنی مستیاں ہیں تو نگاہوں کے جام میں مستیوں کا عالم کیا ہو؟ جنت بہت خوبصورت ہے، اور بلکہ جنت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں یار کا دیدار ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے جنت ملی کیسے؟ تو جنت میں آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک درخت تھا، کانٹے کا درخت، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ درخت کو میں نے کاٹ دیا اور کانٹے ہٹا دیے، تو
تو رستے سے کانٹے دار درخت کو ہٹانے کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما. نیکی کبھی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، ہر نیکی کرو. کچھ نیکی کا میں آپ کو ایک چارٹ بتا دیتا ہوں، کیا کیا نیکی ہے. جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے وہ بھی نیکی ہے، اور وہ کرنا ہے ہمیں، اور بہت آسان ہے. نیکی بہت آسان ہے. ہو سکتا ہے یار کو کون سی نیکی پسند آ جائے. کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے. کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دینا یہ بھی نیکی. نہیں دینے سے دینا اچھا. کسی نے کہا ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں موجود تھا. فقیر آیا سائل، کہا امی جان کچھ دے دو. آپ نے کھجور کا آدھا ٹکڑا، حالانکہ ہم اس طرح بھیک نہیں دیتے کسی کو، کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا سائل کو. اس نے کہا امی جان یہ آدھی کھجور بھی کوئی بھیک دینے کی چیز ہے؟ ام المومنین نے فرمایا نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا صلہ بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا. یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، کروڑوں ذرے سے مل کر یہ آدھی کھجور بنتی ہے. جب آدھے ذرے کا اللہ اکبر ایک ذرے کا اللہ صلہ عطا کرے گا، اس میں تو کروڑوں ذرات موجود ہے. اس لیے سائل کو اگر آدھے کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح اپنے گھروں کی چھت پر کبھی چڑیا کووں کو پانی اور دانے کا انتظام بھی کر دیا کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو بھی دانا دو. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں کو بھی دانا دینے پہ ثواب ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں جب چڑیا کوے کو کھانے پانی پر اللہ ثواب دیتا ہے، اگر ہم اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں، یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے. اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو، اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی، لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں. عادت بنائیں اس کی. اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہیں اس کو ہٹا دیا کریں. اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی. پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو پانی پلائیں، بیماروں کو دواخانہ لے جائیں، بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کی مزاج پرسی کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند سیکنڈ بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے. تھوڑی دیر کسی بیمار کے سرہانے بیٹھ جانا. آج کل لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے. یہ حال ہو گیا. حالانکہ سنت یہ ہے، میرے آقا جب بیمار کو سے ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا، اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا، تو مرے گا نہیں، اللہ تیری عمر دراز کرے. لوگ جا کے ڈرا دیتے ہیں بیمار کو، یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی، آپ آئے کیوں تھے؟ اس کو ڈرانے کے لیے کل مرنے والا آج مر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بتاؤ، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ سب نیکی کرتے ہیں، بیمار کی عیادت بھی کریں گے، بیمار پرسی بھی کریں گے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، دوڑ دھوپ بھی کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے. ابھی جیسے آپ برا نہیں مانیں، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تو ایک ہی صف تھی، نماز پڑھنے کے لیے ایک صف، اور تقریر سننے کے لیے پوری مسجد بھر گئی. بہت ممکن ہے آپ لوگ کہیں اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہتا، لیکن نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا.
اس لیے نماز کے پابند بنیے. بلکہ میں چند دنوں سے پورے ہندوستان میں یہ آواز اور یہ صدا لگا رہا ہوں ایک دیوانے کی طرح. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر سنت نہیں پڑھتے, فرض بھی نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو. بھئی جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو کم سے کم فرض کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکال لو. جماعت کے ٹائم مسجد میں آؤ, نماز پڑھ کے چلے جاؤ, فرض ہی پڑھ کے چلے جاؤ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت چھوڑو, واللہ کبھی نہیں. یہ کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لو, فرض ترک مت کرو.